السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن عوف کہتے ہیں کہ یہ آیات صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلے انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا، یعنی صدقہ فطر دے گا، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے احکامات رمضان مبارک میں آتے ہیں اور اس کی ادائیگی بھی رمضان میں ہی کی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر رمضان میں لوگوں پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض فرمایا، جو کہ ہر آزاد مرد اور عورت جو مسلمان ہیں ان پر فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کی حیثیت میں آتا ہے اور وہ صدقہ جو فرض ہے اس کو زکوٰۃ رمضان، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ صوم یا صدقہ رمضان بھی کہا جاتا ہے، لیکن معروف صدقہ فطر کے طور پہ ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر فرض ہے، اور اس کی تعداد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی، جو کہ تقریباً 2.5 کلو اناج بنتا ہے، جو کہ ہر عاقل بالغ بچے، مرد، عورت، جوان، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر نماز عید پہ جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیتے تھے، لہٰذا اگر یہ پہلے ادا ہو جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ بعد میں یہ صرف عام صدقہ ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو نکالنے کا سب سے بڑا اجر یہ بھی ہے کہ معاشرے کے وہ تنگ لوگ جو خوشیاں نہیں منا سکتے، جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیاں منا سکے، تو اس صدقے سے وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے یہ نادار، فقیر اور محتاج لوگ بھی ہماری محبت کے محتاج ہیں۔ ان کے اہل و عیال، ان کے بچوں کو بھی ان خوشیوں کی ضرورت ہے، تو جب ہم یہ فطرہ نکالتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کے بچے، ان کے اہل و عیال بھی اس عید کو منا سکتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں 10 روپے، 20 روپے بانٹتے ہیں، حالانکہ وہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عید الفطر یا صدقہ فطر نہیں ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر مشکل ہو اور کوئی نہیں ملے تو الگ بات ہے، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے دیا جائے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس قدر اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے فرض کیا گیا کہ روزے دار کے روزے کو بیہودہ گوئی، فحش گوئی سے پاک کرنے اور مساکین اور غرباء کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے روزے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے لغو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بے مقصد کبھی ہم کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں جو تقوی کے منافی ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز کر لیتے ہیں جو تقوی کے خلاف ہوتی ہے، تو یہ صدقہ فطر اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے ان نادار لوگوں کے لیے بھی کچھ مدد ہو جاتی ہے جو ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں، اور جن کو بھی ہماری اس تھوڑی سی کوشش سے ان کے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔